نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے سلسلہ نمبر 101 میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں اور عنایتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ غزوہ خیبر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پہنچ کر صبح کا وقت تھا، دیکھا کہ یہودی لوگ کسیاں اور پھاوڑے لے کر کھیتوں کی طرف نکلے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوگا کیونکہ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو اس ڈرائی ہوئی قوم کی خیر نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک خیبر کا محاصرہ کیے رکھا، باری باری صحابہ کرام کو فتح کرنے کے لیے بھیجتے رہے، لیکن خیبر فتح نہ ہوا۔ تو ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ہم جھنڈا اسے دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، اور جھنڈا اسے ملے گا جس سے اللہ اور اس کا محبوب علیہ السلام محبت فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج جھنڈا اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور جھنڈا ملے گا اسی کو جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ تو جب یہ فرمان علی شان سنا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مچل گئے۔ ہر کسی کے دل میں یہ گمان تھا کہ کاش آج مجھے یہ جھنڈا عنایت ہو جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی، یعنی کبھی بلندی کی تو خواہش نہیں کی، تو لیکن آج جو مقام خیبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھنڈا اسے ملے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھی دل میں یہ تمنا آئی کہ میں بھی کاش ان میں سے ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ جھنڈا اسے ملے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کون ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو یہ جھنڈا عنایت ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرا علی کدھر ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، ان کی آنکھ میں درد ہے اس لیے وہ آ نہیں سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤ ان کو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا اور کہا کہ یہ قدم جو ہیں ایک بھی میں آگے دشمن کی طرف نہیں بڑھا سکتا، اتنی میری آنکھ میں درد ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر درد تیری آنکھ میں ہے طبیب تیرے سامنے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ جب یہ لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھ پر لگا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری آنکھ دائیں درد کرتی تھی یا بائیں، کس آنکھ میں درد تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اتنا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لعاب دہن میں برکت تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو میرے آقا علیہ السلام نے جھنڈا عنایت فرمایا، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا۔ تو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس بات پر جنگ کروں؟
فرمایا اس بات پر کہ وہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ اس بات کی گواہی دیں تو ان کے مال اور ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں، یعنی نہ کسی کو قتل کیا جائے نہ مال لوٹے جائیں۔ نیز فرمایا اے پیارے علی، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پر کسی ایک کو اسلام عطا کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا حیدر کرار آگے بڑھے اور قلعہ کے نیچے جا کر جھنڈا گاڑ دیا، اور پھر مقابلہ کے لیے مرحب کا بھائی نکلا۔ مولا علی شیر خدا نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب مرحب خود مقابلے کے لیے نکلا، وہ پوری طرح سے مسلح تھا، سر پر خود اور پتھر باندھا ہوا، زرہ پہنے نکلا۔ اس نے آتے ہی شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّی مَرَحَّبٌ شَاکِ الصَّلَاحِ بَطْلٌ مُحَرَّبٌ، کہتا ہے سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، میں مسلح ہوں، سورما ہوں، جنگ آزمائے ہوئے ہوں۔ اس کے جواب میں حیدر کرار شیر خدا للکارے گرجدار آواز سے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کے جواب میں شعر پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرا، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کریہت المنظرا، یعنی میں ہوں جس کا نام میری ماں نے میرے پیدا ہوتے ہی حیدر کرار شیر خدا رکھا ہے۔ میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں جسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے، جسے دیکھ کر ڈرا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کسی نے یوں کیا، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، ارے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کشف سے فرمایا تھا، کیونکہ رات مرحب خواب میں دیکھ چکا تھا کہ مجھے جنگل کے شیر نے چیر پھاڑ دیا ہے، یعنی اسی رات مرحب نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کیا ہے کہ مجھے جنگل کے شیر نے چیر پھاڑ دیا ہے۔ اور الحاصل پہلے مرحب نے تلوار سے وار کیا، جو کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر لے کر ناکام بنا دیا۔ پھر مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کے خود کو چیرتی ہوئی، پتھر کو کاٹتی ہوئی، سر کو کاٹتی ہوئی جبڑا چیر کر نکل گئی، اور وہ مرحب وہیں ڈھیر ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ بعد ازاں جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو مولا علی شیر خدا کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ آپ نے خیبر کے قلعے کا کواڑ جس کو 70-80 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے، آپ نے اکھاڑا اور اس سے ڈھال کا کام لیا۔ جو 70-80 بندے مل کر اسے ہلانا چاہتے تو وہ ہلتا نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ بعد میں جب اس کو کواڑ کو پھینکا تو کئی گز دور جا کر گرا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد راوی فرماتے ہیں ہم 70-80 آدمی اسے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اسے حرکت تک نہ تھی اور حرکت دے نہ سکے۔ پھر حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے اسے گھماتے رہے۔ یہ سن کر شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر کے قلعہ کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا بلکہ ربانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت بازو کا یہ کمال ہے، تو جن کے وسیلہ جلیلہ سے ولایت عطا ہوئی ان کی قوت بازو کا کیا اندازہ کر سکتا ہے۔